السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ شعبان المعظم کے چاند نظر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیا کرتے تھے، آپ کا کیا عمل تھا، اس کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے میں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ عربی کا لفظ شعبن سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں رمضان کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ عمدۃ القاری میں یہ تشریح موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر منه صیابا فی شعبان۔ یعنی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہو، اور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزہ کیوں رکھتے تھے؟ ان کی کئی حکمتیں ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ چند حکمتیں وہ ہیں جن کے طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے رمضان کی تعظیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد کس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا شعبان کا روزہ، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ یعنی رمضان کی تعظیم، اس کی روحانی تیاری، اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور اس سے مزید مناسبت کے پیدا کرنے کے شوق میں اللہ کے نبی اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے شعبان، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ حالانکہ اس ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اللہ کے سامنے میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ شعب الایمان کی روایت ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اتنی کثرت کے ساتھ اس شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہر اس آدمی کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال قبض کی جائیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں ملک الموت کے سپرد کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مسند ابو یعلا کی روایت۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی سفر پر جانا ہو جاتا تو یہ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے۔ ان روزوں کی قضا ماہ شعبان میں کیا کرتے تھے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے اس ماہ شعبان کے اکثر حصے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف حصہ باقی رہ جائے تو روزہ مت رکھو۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ممانعت ان لوگوں کی ہے کہ روزے کی وجہ سے جن کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، ان کو یہ حکم ہے کہ قریب 15 دنوں میں روزہ نہ رکھو، کھاؤ پیو، طاقت حاصل کرو، تاکہ رمضان کے روزے کو چستی کے ساتھ رکھ سکو اور خوش دلی کے ساتھ رکھ سکو۔ اور چونکہ اللہ کے نبی کو روزے کی وجہ سے کمزوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی پورے شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور امت کے وہ لوگ جن کے اندر طاقت ہے، جو مضبوط ہیں،
اور شعبان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہے، وہ بھی شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ممانعت صرف ان لوگوں کی ہے کہ روزے کی وجہ سے جنہیں کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کے روزے صحیح روایات سے ثابت ہیں، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے میں گزری ہے، لہذا شعبان کے شروع کے 15 دن کم از کم ہم کو لوگوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے نبی کی یہ سنت زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔